ہر ایسا کام کرنے سے اجتناب کریں جس کے شروع میں آپ بسم اللہ اور آخر میں آپ الحمدللہ نہ کہہ سکے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہے۔ اگر چاہتے ہو تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائے تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ پاک سے اپنے دل کی سب باتیں کیا کرو، اس وقت اللہ تمہارے بہت قریب ہوتا ہے۔ امام ابن تقیم رحمۃ اللہ: اگر کوئی شخص اپنی سانسوں کے برابر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تب بھی وہ ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ زندگی ایک وہ خواب ہے جو انسان جانتا بھی ہے یہ خواب ہے، پھر بھی اس خواب کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دیتا ہے۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور ندامت کے 2 آنسو، اور اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو بندگی و عاجزی کا وصف اختیار کرے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ چہرہ صاف، دل میں داغ، منہ پہ آپ، پیچھے سانپ، اللہ تعالیٰ منافقوں کے شر سے بچائے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہے: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ وہ نصیب بھی بدل سکتا ہے، تم دعا تو کرو، وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے، تم یقین تو کرو۔ غیبت عمل کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ رشوت لے کر سرکاری کام کرنے والے حضرات جنازہ لازمی پڑھا کرے، دیکھا کرے مرنے والا کتنے خزانے لے کر ساتھ جا رہا ہے۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ سخاوت سونے کے پہاڑ دینے کا نام نہیں، سخاوت اپنی بھوک رکھ کر کسی دوسرے کی بھوک مٹا دینے کا نام ہے، کسی کی ضرورت پوری کر دینے کا نام ہے۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے، جو چیز تقسیم کرو گے اسی چیز کی تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، عزت ہو، علم ہو، محبت ہو، درگزر ہو، کھانا ہو یا آسانیاں۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ عزت کے موتی پر اگر ایک بار میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ کسی بزرگ سے کہا کچھ نصیحت کر دے، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کرے۔ اپنی اولاد کو تربیت دینے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں تو آپ کی اولاد کو بگاڑنے کے لیے معاشرے کے پاس بہت وقت ہے۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی قبول تو کی، لیکن کسی درویش نے درویشی سے چھوڑ کر کبھی بادشاہی قبول نہیں کی۔ خیالوں کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں، الفاظ کی حفاظت کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں، اعمال کی حفاظت کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں، کردار کی حفاظت کرو، یہ پہچان بن جاتے ہیں۔ اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہا کرو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ مشکلات سے دوستی رکھے، آسانیاں غلام رہیں گی۔ انسان مال جمع کرتا ہے، اس کے بینک بھرے رہتے ہیں اور دل خالی رہتا ہے۔ علم کے ساتھ نفس کے خلاف جہاد کرنا عقل مندی کی دلیل ہے۔ جھک جانا ہی محبت ہے، اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے۔ جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو، سمجھ لینا تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ پریشانی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے انسان اپنی زندگی کو خالق کی مرضی کے مطابق بسر کرے۔ جنہیں نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا، انہیں چاہیے سکون سے نماز پڑھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں دشمن سے پہلے غدار کو قتل کرو۔
دوسرے لوگوں میں اپنے اندر کی گندگی تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ تم لوگ ایگو کو لے کر بیٹھے ہو، اور وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے میں تمہاری عزت کم ہو جائے تو خدا کی قسم قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ عجیب فلسفہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ کھاتے بہت ہیں، اور جب ان سے کہو کہ اپنے بچے کو مولانا بناؤ تو کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے۔ تعلیم ضروری تو ہے، لیکن تربیت کے بغیر تعلیم ناممکن ہی نہیں بلکہ بے مقصد ہو جاتی ہے۔ میں اور میرا خدا روز بھول جاتے ہیں، میں اس کی عطاؤں کو، وہ میری خطاؤں کو۔ انسان بڑا ہی بے بس ہے دونوں معاملات میں، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی خرید نہیں سکتا۔ سجدہ طویل کرنے سے آنکھوں کی بینائی میں اضافہ ہوتا ہے، رکوع لمبا کرنے سے مہروں کے درد سے نجات پاتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ میں نے ہر کامیاب شخص کو نماز کا پابند ضرور دیکھا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کانٹے دار جھاڑی کی مثل ہے، جس کا دل جتنا زیادہ دنیا میں اٹکا رہتا ہے، اس کی روح اتنی ہی مشکل سے نکل پاتی ہے۔ موت کی سختی ہر مسلمان مومن کے ایمان کے مطابق ہوتی ہے۔ اے اللہ کریم ہمیں موت کی سختیوں سے اپنے حفظ امان میں رکھنا اور ایمان پر ثابت قدم رکھنا۔ چھپے گناہ نیک اعمال کو کھا جاتے ہیں، اپنی تنہائیوں کو پاک رکھے۔ جنت کی دو بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار، دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ یا اللہ ہمیں دونوں نصیب فرما۔ استاد معمولی نہیں ہوتا، سماج کی تعمیر اور تباہی اس کی گود میں پلتے ہیں۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنی والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، تذلیل کی نہیں۔ کسی کو دی گئی اذیتوں کے بڑے بڑے کفارے ادا کرنا پڑتے ہیں۔